السماوات والارض، زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ اس جنت کی طرف دوڑو۔ اپنے ان چند روزہ زندگی کے اندر اپنے مال کو جمع کرنے کی بجائے جس کے اوپر کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ اور پھر میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین کے لیے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ الذین ینفقون، یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ اللہ کے راستے میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو کشادہ کر دے، یہ پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کبھی تنگی آ جائے، تنگی آنے کے باوجود بھی جتنی توفیق ہو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں کہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے طریقے کیا ہیں؟ اس کا ایک طریقہ اسلامی تحریک کے کارکنان کے لیے یہ ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا جس طرح سے فرض ہے، بالکل اسی طرح سے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ پہلا سب سے تقاضا یہ ہے، سب سے پہلا تقاضا اسلامی تحریک کے کارکنان سے اور اس اسلام کی طرف آنے والے ہمارے بھائی جو شعور کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ اس بات کو طے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جتنے وسائل دیے ہیں، جتنے وسائل دیے ہیں، سال گزرنے کے بعد وہ اس بات کا جائزہ لیں، اگر وہ نصاب اتنا بنتا ہے جتنا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، وہ ہر شخص اپنے بارے میں خود معلومات کر سکتا ہے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز کو قائم کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز کو کوئی شخص ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے مال کو پاک نہیں کر رہا، اپنے مال کو پاکیزہ نہیں کر رہا، وہ اپنے مال کو وہ پاکیزہ نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حد کو توڑ رہا ہے۔ اس لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، جس کے پاس وسائل ہیں، وہ سال گزرنے کے بعد دیکھے اس کے وسائل اس نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کس کے لیے ہے؟ کیا کسی نمود و نمائش کے لیے ہے؟ کیا کسی اپنے نام کے لیے ہے؟ نہیں، یاد رکھیے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فرمایا گیا تو ساتھ ہی حکم آیا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا یہ بھی ہمارے ہاں ایک کلچر یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مرحلہ آئے تو دیکھو گھر کے اندر جو سب سے بوسیدہ چیز ہو کہو کہ یہ کسی کو دے دیں، چلیں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو ناکارہ ہو گئی ہو کہتے ہیں چلیں اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں۔ نہیں، یہ والا طرز عمل اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قیمتی اور محبوب چیز ہو وہ میری ذات کے لیے ہو، وہ میرے استعمال کے لیے ہو، وہ میرے بیوی بچوں کے لیے ہو،
اور جو ناکارہ ہو، جو ایکسپائر ہو، جو کسی کام کی نہ ہو، وہ راہ خدا کے لیے ہو، نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے یہ طرز عمل یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا ہو تو یاد رکھیے اپنے مال میں سے قیمتی حصہ، اپنی اجناس میں سے قیمتی حصہ اللہ کے راستے میں دیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھانٹ چھانٹ کر کے دو، چھانٹ چھانٹ کر کے، یعنی اگر کوئی فصل آ گئی ہے تو قیمتی فصل کو ایک طرف کر لیا جائے اور چھانٹ کر کے جو ذرا کمزور ہے وہ راہ خدا میں دے دی جائے۔ تو یہ طرز عمل اہل ایمان کا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو گنے شمار کیے بغیر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو قیمتی ترین چیزیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور پھر میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک اور بات جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جو بعض اوقات امراض دلوں میں آ جاتے ہیں کہ کہیں خرچ کر دیا اور خرچ کرنے کے ساتھ ہی پھر کوئی مرحلہ آیا تو فوراً احسان جتلا دیا، فوراً احسان جتلا دیا۔ یہ احسان جتلانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرو؟ ایسے کہ تم ایک ہاتھ سے دو اور تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم کھلے عام دو تو یہ بھی بہتر ہے، کھلے عام لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے پیش نظر بھی نیت یہ ہو کہ میں کھلے عام دے رہا ہوں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی ترغیب ملے، کھلے عام دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر چھپ کر کے دو، اگر خفیہ طریقے سے دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ میسر فرمائیں گے۔ 7 قسم کے لوگ، ان 7 قسم کے لوگوں کی ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اس میں ایک فرمایا ایسا نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ اور پھر فرمایا ایک ایسا شخص کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، اور خرچ بھی ایسے کرے کہ وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا کہیں نام بھی نہ کسی کو پتہ ہو، کہیں اس کا نام بھی نہ آئے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں رب کے دیے ہوئے رزق کو وہ خرچ کرنے والا ہو۔ اسی 7 قسم کے لوگوں میں ایک فرد ایسا بھی ہے، جو اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ وہ کون سا ہے؟ وہ بھی ایک ایسا نوجوان، اس لیے کہ آپ تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ جماعت اسلامی کے امیدوار ارکان کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی رہنمائی ہی ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر سکتی ہے، ہمارے نفوس کا تزکیہ کر سکتی ہے، ہمارے ایمان کو مہمیز دے سکتی ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں ثابت قدمی مل سکتی ہے۔ فرمایا ایک شخص ایسا کہ اگر اسے کوئی خاتون جو بڑے خاندان سے بھی جس کا تعلق ہو، جو خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور وہ اسے گناہ کی دعوت دے، اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دے، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر قدم قدم کے اوپر شیطان نے اپنے جال پھیلائے ہوئے ہیں، برائیوں کا ایک طوفان ہے، اور ان برائیوں کے طوفان سے اٹھ کر کے اگر آپ دین کے علمبردار بننے جا رہے ہیں تو پھر میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا، ایمان کی شمع کا روشن رہنا، کردار کا پختہ ہونا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دیے ہوئے اس نظام رحمت کے اوپر شعوری طور پہ یقین ہونا، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پھر اسی لمحے مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہتی ہوئی نظر آئی۔ اسی طرح سے وہ صحابی رسول جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منبر سے فرمایا کہ جو بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ۔ اس صحابی رسول کا ایک قدم باہر ایک قدم اندر، سنا وہیں بیٹھ گئے، اور قریب ایک اور صحابی رسول نے فرمایا کہ یہ حکم تو ان کے لیے تھا جو اندر موجود ہیں، آپ تو ابھی باہر ہیں۔ فرمایا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ قدم اندر رکھنے تک میری زندگی میرا ساتھ دے یا نہ دے، یہ حکم تو میرے کانوں میں آ گیا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کتب کا مطالعہ کریں، آپ قرآن و حدیث اور لٹریچر کا مطالعہ کریں، لیکن اپنے ذہن کے اندر یہ بات بھی پختہ کریں کہ جس حکم کا جیسے جیسے علم ہوتا چلا جائے وہ زندگی کا حصہ بن جائے، وہ شب و روز کا حصہ بن جائے، وہ معمولات کا حصہ بن جائے، وہ میری زندگی کا اصول بن جائے، تبھی میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تبھی زندگیاں بدلیں گی، تبھی حالات بدلیں گے، تبھی دیے سے دیا جلے گا، تبھی آپ دیکھیں گے کہ ظلمتوں اور اندھیروں کے مقابلے میں اللہ کے دین کی شمع بلند ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی شمع کو روشن یاد رکھیے، ظلمتوں کے مقابلے میں، اندھیروں کے مقابلے میں، ضلالت اور گمراہی کے مقابلے میں کہیں اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کے بندے ہی ہوں گے، انسان ہی ہوں گے جو اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ضلالت اور گمراہی کے مقابلے میں ہم نے اللہ کے دین کے پرچم کو اٹھانا ہے، ہم نے ایمان کی شمع کو بلند کرنا ہے، ہم نے قرآن و سنت، دین متین اور شریعت مطہرہ کے پیغام کو لے کر کے اٹھنا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور میرے بھائیوں، اس صحابی رسول نے من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنی تو اتنی سادگی سے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کرتے ہیں، ایک ایک نعمت اللہ نے دی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو دہدہ، ہاں آج اللہ تعالیٰ قرض کا مطالبہ فرما رہے ہیں، قرض کا مطالبہ، لیکن ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے قرض دے گا میں اسے کئی گنا زیادہ بنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دوں گا، لیکن آج تمہارا امتحان ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ابو دہدہ، آپ اندازہ لگائیے سوال کتنی سادگی سے کیا، اور سادگی کے پیچھے بھی کیسا ایمان اور کیسا یقین تھا۔ جب جواب سنا ہمارے ہاں یہ کلچر بھی بن گیا ہے کہ سوال و جواب کی نشست ہو تو سوال و جواب کی نشست میں ہم اپنے دل کو مطمئن کرنے کی بجائے بس سوال کے اوپر سوال یعنی اطمینان کی بجائے کچھ اور قسم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سوال کیا، ادھر سے جواب آیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ قرض کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ تو ابو دہدہ کا رویہ کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے جس میں کم و بیش کھجوروں کے 600 درخت ہیں،
600 درخت ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا اپنا